السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 24 सूरत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اللہ لفظ اللہ اور پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو، غالب پڑھا جاتا ہے. یتوفى الانفس، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے فا ہے. سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد. حین یا مدہ ہے حا کے بعد، یعنی یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش لمبی نہیں ہوتی. موتھا، میم کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ہا کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی ایک الف برابر لمبا کریں گے. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى. قاف اور ضاد دونوں پر پڑھے جائیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. علیہا الموت، علی یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. علیہا الموت ویرسل، را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل ضمہ پیش ہے. اخرى، خا پر پڑھی جائے گی، را بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کی پر زبر ہے، اور را پہ مد منفصل بھی ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. 3 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے. الا، لام پہ بھی مد منفصل ہے. اجل مسمى، لام پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. میم مشدد ہے آگے، وہاں پہ بھی غنہ ہوگا. ان، نون مشدد ہے، آ کر ادا کرنا 1 الف کی مقدار کے برابر. فی ذلک لآیات لقوم، لآیات، نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ. لقوم یتفکرون، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام مع الغنہ. ام اتخذوا، دال کے بعد واو مدہ ہے، الف برابر لمبا. من دون اللہ، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے دال ہے. دون اللہ، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے. شفعاء، عین کے بعد مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تک ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اللہ، اللہ یتوفا، وہ قبض کرتا ہے، الانفس، جانوں کو، حین موتها، ان کی موت کے وقت. واللاتی، اور وہ جو
لم تمت نہیں مری فی منامہا ان کی نیند میں، ویمسکو پھر وہ روک لیتا ہے، اللہ کی اسے قضا فیصلہ کیا، علیہا اس پر، الموت موت کا، ویرسل اور وہ بھیج دیتا ہے، الاخری دوسری کو، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم ایسے قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا شفعاء کچھ سفارشی، قل کہہ دیجئے، اولو کیا اگرچہ کانوا وہ تھے، لا یملکون کبھی نہ کسی چیز کے مالک، شیئا کچھ بھی، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے، قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے، الشفاعت جمیعا سب کی سب شفاعت، لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی آدمی کی جان موت کے وقت بھی قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت بھی، گویا نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، مگر اس میں روح قبض ہونے کے باوجود جسم کے ساتھ اس کا ایسا تعلق باقی رہتا ہے کہ جس سے انسان کی نبض چلتی رہتی ہے، کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے اور سانس بھی جاری و ساری رہتا ہے، اس تعلق کی جو پوری حقیقت ہے ہم اس کو نہیں جانتے، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ روح کے جو معاملات ہیں مستقل عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، مگر اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو پوری مثال تو نہیں ہے، یہ جو بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے اس کا مرکز کسی جگہ ہوتا ہے، ہزاروں میل دور اس کا تعلق کسی اور چیز سے بھی ہوتا ہے، جیسے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریموٹ وغیرہ ہے، اس سے عذاب قبر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ موت کے بعد روح قبض ہونے کے باوجود اس کا جسم کے ساتھ اللہ کے حکم سے کوئی ایسا تعلق رہتا ہے کہ اس پر قبر میں عذاب اور ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، انسان اپنے ناقص علم کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار ہی کر دیا، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کے واضح طور پہ دلائل موجود ہیں، اور مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر حال میں مانے، چاہے اسے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، چاہے اسے کیفیت بتلائی جائے چاہے نہ بتلائی جائے، نیند کی حالت میں جان قبض ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس پر موت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اگرچہ یہ بڑی اور آخری موت سے پہلے موت کی ایک قسم ہے جو زندگی میں آدمی پر بار بار آتی ہے اور جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ ذات کہ جو رات کو تمہیں قبض کر لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول بستر پہ جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب صبح بیدار ہوتے تو پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندگی بخشی اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔
اور احادیث میں بھی روحوں کو قبض کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رات کے سفر سے واپس آئے تو ایک جگہ انہوں نے آرام کیا، رات کو سو گئے اور صبح سورج نکلنے کے بعد جا کے بیدار ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیند کے وقت قبض ہونے والی چیز جو ہے وہ روح ہے، اللہ اسے قبض کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس وقت مقرر سے مراد بڑی اور آخری موت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ موت و حیات اور سلانے کا اور بیدار کرنے کا جو سلسلہ ہے صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا یا اختیار ہوتا اس سلسلے میں کسی کا، یا کچھ حصہ بھی اس کے پاس ہوتا، تو یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہ ہوتی۔ تو یہ نشانی بہت بڑی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اسی لیے عبادت کا حق بھی اسی کا ہے، کسی اور کا عبادت کا حق نہیں ہے۔ یہی دلیل سیدنا ابراہیم نے پیش کی تھی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز انسان کو موت دیتا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی بھی عطا کرتا ہے، اور وہ قیامت کے دن بھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً انہیں زندہ کرے گا، اور وہی اکیلا اللہ ان سب کا فیصلہ کرے گا، کوئی اس کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یعنی بجائے اس کے کہ یہ لوگ موت اور نیند کی کیفیت سے کوئی سبق حاصل کریں اور ہر معاملے کا مختار صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، انہوں نے کچھ دوسرے معبود بھی بنا لیے جنہیں وہ اللہ کے حدود سفارشی سمجھتے ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، یعنی کیا پھر یہ لوگ انہیں اپنا سفارشی سمجھ کر ان کی عبادت کرتے رہیں گے، ان کی نام کی نظر و نیاز دیتے رہیں گے، اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں گے، اپنی حاجات اور مشکلات کو ان کے سامنے پیش کریں گے؟ تو ظاہر ہے جن ہستیوں کو بھی یہ پکارتے ہیں نہ وہ ان کی بات سنتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی قسم کی عقل رکھتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیں کہ ساری کی ساری سفارت جو ہے اس کی تمام صورتیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اسی لیے اسی کو پکارنا چاہیے، وہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کرے گا، اور صرف سفارش ہی نہیں، آسمان و زمین کی بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، نہ اس میں نہ کسی کا کوئی دخل ہے سفارش میں اور نہ ہی بادشاہی میں۔ فرمایا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔